اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک MCN بزنس گروپ، میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک، رکن دائرہ برادری ایکشن کمیٹی، CUMC نیوز HD ویب TV پاکستان، خادم ملت خواب صاحب فکری اس وقت ایک اہم بریکنگ نیوز کے ساتھ دائرہ برادری سے تعلق رکھنے والے تمام گروپوں سے مخاطب ہے۔ آپ سب کو خاکسار کا سلام عقیدت۔ ریحان بھائی کی شہادت ایک معمہ ہے بظاہر، لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا تجزیہ ہے۔ میرا تجزیہ یہ ہے کہ کچھ ہی عرصے پہلے ایک حقیقی بنائی گئی دائرہ برادری میں، جس نے دیوبند گروپ، جس کی ہدایت اس کو وہاں سے ملی تھی عامر اکبر سے، ہماری پراپرٹی کو اس کے حوالے کر دیا گیا۔ اب ایک دوسرا گروپ PSP میں اس کو کہوں گا، جمعہ 8 دن ہوئے اس گروپ کو بنائے ہوئے۔ اب انہوں نے پلاننگ کی تھی کہ اس پراپرٹی پر ہم قابض ہو جائیں، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، کیونکہ ریحان بھائی شروع سے لے کر آخر تک ان تمام واقعات کے وہ دارالحسینیہ بھی جاتے رہے، یہاں بھی جاتے رہے، فیضان مدینہ، مطلب تمام پروگرام بھی ہوتے رہے۔ تو جو پارٹی قابض ہے اس نے کہا کہ یار یہ تو پھر کھیل ختم ہو جائے گا، اگر دوسرا گروپ قابض ہو گیا تو ہمیں تو قبضہ چھوڑنا پڑے گا۔ تو میرا گیس یہی کہتا ہے کہ فیصل کو ان لوگوں نے خریدا، اور اس میں ان کی پلاننگ یہ تھی کہ ایک مار دیا جائے گا اصل چشمدید گواہ، اور دوسرا پھانسی چڑھ جائے گا۔ تو بینیفیشری کون ہوئے؟ جنہوں نے ہمارے خلاف سازش کی۔ اس لیے میں ڈائریکٹ نہ محسن ایڈوکیٹ کو اس کا ذمہ دار سمجھتا ہوں، نہ میران شاپ صاحب کو۔ اور وہ جو وائس میسیج ہے وہ میری اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ایسے موقع پر یہ وائس میسیج کا چلنا اور ریحان بھائی کا شہادت ہونا یہ سلسلے کی کڑی ہے۔ تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ہماری آپس کی لڑائی کا فائدہ اٹھا کر جو بینیفیشری ہیں ہماری پراپرٹی میں اس وقت جو قابض ہیں، یہ ان کی پلاننگ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خاموشی چھا گئی ہے۔ اگر اس میں حقیقت نہ ہوتی تو ان لوگوں کو چاہیے، دوسرے گروپ کو جو بردہ شریف پڑھ رہے تھے وہاں، تو میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی ہماری برادری سے تو ہٹ گیا تھا آپ کے حساب سے، وہ اہل سنت بن گیا تھا، آپ نے مصطفی فاؤنڈیشن بھی بنوا دی، ساری پلاننگ کی، تو جب آپ کے بندے کی شہادت ہو گئی تو ہم تو کھڑے ہیں اس کے ساتھ، اس لیے کہ ہمارا خون ہے، بھلے عقیدہ چھوڑ گیا، لیکن آپ لوگ خاموش کیوں ہیں؟ اس کا جواب دیں، جرأت پیدا کریں، آواز اٹھائیں، اور اس شہادت کا بدلہ لینے کا آپ بھی سوچیں، کیونکہ وہ آپ کی طرف آ گئے تھے۔ تو آج آپ لوگ خاموش کیوں ہیں؟ یہ وہ شکوک و شبہات ہیں۔ تو مجھے تو خطرہ لگتا ہے کہ ایک کو تو انہوں نے مار دیا اور ہمارے ہی بندے کے ہاتھوں مروایا، یہ دیکھیں مزے کی بات آپ۔ اور اب مجھے فیصل کی جان کو خطرہ ہے، کیوں کہ وہ بھی چشمدید گواہ ہے ان تمام واقعات کا، کہ کس طرح ان کو پریشرائز کیا جاتا رہا۔ میرے پاس رپورٹ ہے کہ ان کو دوبارہ دارالحسینیہ کی طرف لے جایا جا رہا تھا، تو یہ رسہ کشی چل رہی تھی، اور بینیفیشری اس وقت صرف ہے دیوبند گروپ دارالحسینیہ، جنہوں نے قبضہ کیا ہماری پراپرٹی پر۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ریحان بھائی کی شہادت کی غیر جانبدار انکوائری ضروری ہے، تاکہ اصل قاتل تک پہنچا جا سکے۔ ہم بغیر ثبوت کے نہ محسن ایڈوکیٹ کو قرار دے سکتے ہیں قاتل، نہ میران شاپ صاحب کو۔ اور پھر دوسرے، یہ جو امت کی خبر ہے، اس نے میرے ان خدشات کو درست ثابت کر دیا کہ اس کا رخ موڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مجھے بتائیے
کہ ان کو کیا پڑی ہے بھائی آپ کی پراپرٹی. اتنی بڑی بڑی پراپرٹیوں پہ لوگ قبضہ کر لیتے ہیں جو دہشت گرد ہوتے ہیں, لیبل ان پر لگا ہوتا ہے. کوئی جو ہے اپنا لیاری گروپ ہے, کوئی متحدہ لندن کے نام سے گروپ چل رہا ہے, حالانکہ متحدہ لندن کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہماری اتنی چھوٹی سی پراپرٹی کے لیے بین الاقوامی کیس بنا دیا گیا. تو یہ کیا ہے, یہ سب ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے کہ لوگ سوچ ہی نہ سکیں کہ اصل کام کس کا ہے. تو میں آئی جی سندھ جاوید عالم موڈا صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں, خدا را اس کی غیر جانبدارانہ انکوائری کروائیں. یہ اصل میں سید عامر اکبر کی ناکامی ہے. اس لیے اس دیوبند گروپ نے عامر اکبر سے رابطہ کر کے کہا, تو اس نے کہا کہ یہی کرو. کیوں؟ ایسا کرنے سے کہا ہوگا کہ میران شاہ پھنس جائیں گے, کیونکہ وہ بتا رہا ہے کہ وفاداری کا کیڑا ہے. آپ لوگ سوچئے, ذرا غور کیجئے الفاظوں پر. جو بلیک میلنگ اس نے کی میران شاہ صاحب کو, وہ ثابت کرتی ہے کہ اس میں ہماری برادری انوالومنٹ نہیں ہے, بلکہ وہ بینیفیشر لوگ اس میں انوالو ہیں. اور ان کا جو باپ ہے وہ عامر اکبر ہے, جو چاہتا تھا ہماری برادری کا خاتمہ. اللہ کا شکر ہے برادری آج بھی مستحکم ہے. سب نے مل کر بھی کوشش کی. کروڑ عباسی برادری بھی ڈر گئی, عباسی برادری بھی ڈر گئی, لیکن اسلم علی نہیں ڈرا. لیکن مجھے افسوس ہے کہ اگر میری شہادت ہو جاتی تو مجھے فخر بھی ہوتا کہ میری والد والدہ, جو میں دعا کرتا ہوں نماز میں کہ وہ میرے شہید کی والد والدہ کی حیثیت سے اللہ کے نام میں سرخرو ہوں. لیکن مجھے انتہائی افسوس ہے کہ بے ضرر آدمی جو مخلص تھا, اس کی ساری گواہی میں دینے کو تیار ہوں کہ وہ کسی گروپ میں نہیں تھا, وہ بالت مجبوری فیضان مدینہ گیا تھا, اس کا بھی میں گواہ ہوں. اور وہ اقرار بھی کر لیا اس نے, فیصل اکرام نے, کہ ہم کس لیے گئے تھے. تو یہ سارے عوامل ہیں. تو ریحان بھائی کی غیر جانبدار انکوائری بہت انتہائی ضروری ہے. تو برادری کو چاہیے, اس کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. اس لیے ہم نے دائرہ برادری ایکشن کمیٹی تشکیل دی ہے, تاکہ اس کیس کی غیر جانبدار انکوائری ہو, کوئی بے گناہ جو ہے اس میں پھانسی نہ چڑھ جائے. یہ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ دائرہ ایکشن کمیٹی کا کوئی ساتھ دے نہ دے, 3 ہے, چوتھا اعجاز بھائی کے بیٹے کو ہم عزت دے رہے ہیں, کیونکہ اعجاز بھائی کی بھی یاد کو زندہ رکھنا ہے. ہم نے ان کو اکیلا نہیں چھوڑنا ہے, اپنی برادری سے جوڑ کے رکھنا ہے. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمارے حسنت اعجاز الدین بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے, ورنہ ہم 3 تو ہیں 111. کوئی ہمارا ساتھ دے نہ دے. اور میں نے پہلے ہی کہہ دیا, اگر ہماری کسی کی شہادت ہوتی ہے تو میں نے جن خدشات کا اظہار کیا ہے وہ 100% درست ثابت ہو جائیں گے. ہمیں کسی ایک کی بھی شہادت ہوتی ہے, اب بھی ہوش کے ناخن لو. اپنی پراپرٹی بھی گنوا بیٹھے, اپنے منہ پر کالک بھی منوا لی. اگر اب بھی ہوش نہ آیا تو کب آئے گا؟ اب ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ اچھالنا چھوڑ دو, خاموشی اختیار کرو اور وقت کا انتظار کرو. غیر جانبدار انکوائری اصل جو بینیفیشر ہے اس کو سامنے لے آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے ساتھ ہی میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ لیاقت علی خان کے مکے کی طرح ایک ہو کر اس کی انکوائری کے لیے اپنی اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے ان نعروں, جنا کیب قومی یکتی کا نشان, جیوے جیوے پاکستان, نو جنا کیب نو انٹری مزار قائد. اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آج سردار وطن ہوتے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, افواج پاکستان زندہ باد. پاکستان پائندہ باد کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. اب تک کے لیے اتنا ہی کافی. ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقوع سے خبر تک. ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ اساس پاکستان کا نگہبان, نڈر بے باک اکبر صحافت کا لمبردار, MC نیوز HD ویب TV پاکستان.